السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم شروع کر رہے ہیں مشق اس سورۃ آل عمران کی۔ پہلا سوال ہے، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ آل عمران کا معنی ہے عمران کا خاندان۔ سورۃ آل عمران کی آیات کی تعداد ہے 200۔ حضرت عمران نانا ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ آل عمران کی آیت 61 کہلاتی ہے۔ ایران کا وفد مدینہ منورہ آیا تھا مناظرہ کرنے۔ سورۃ آل عمران میں جن دو جنگوں کا ذکر ہے، بدر اور احد۔ غزوہ احد میں مشرکین مکہ کے لشکر کی قیادت کی ابو سفیان نے۔ غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابی ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ احد میں شہداء کی تعداد ہے 70۔ سورۃ آل عمران میں خصوصیت کے ساتھ خطاب ہے اہل کتاب کو۔ سورۃ آل عمران میں بہترین امت قرار دیا گیا ہے امت مسلمہ کو۔ امت مسلمہ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اتفاق و اتحاد کی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے ہر حالت میں۔ اہل کتاب کی غلطیوں کا پردہ چاک کرنا اور اہل اسلام کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا مرکزی موضوع ہے سورۃ آل عمران کا۔ مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے ہر حال میں۔ مختصر جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، آل عمران سے کون مراد ہے؟ آل عمران سے مراد ہیں حضرت عمران علیہ السلام کی اولاد۔ آل عمران میں کن دو غزوات کا ذکر ہے؟ سورۃ آل عمران میں کن دو غزوات کا ذکر ہے؟ سورۃ آل عمران میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر ہے۔ سورۃ آل عمران کی فضیلت میں ایک حدیث نبوی تحریر کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو سورۃ آل عمران، سورۃ بقرہ اور آل عمران جو ہیں وہ حفظ ہیں، وہ بہت بڑا عالم ہے۔ غزوہ احد کب اور کہاں پیش آیا؟ غزوہ احد پہاڑ پر پیش آیا 6 شوال 3 ہجری کو مدینہ طیبہ کے نزدیک احد پہاڑ کے دامن میں پیش آیا۔ غزوہ احد سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ غزوہ احد سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ سورۃ آل عمران کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورۃ آل عمران کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ ہمیں اہل کتاب کی غلطیوں کا پردہ چاک کرنا ہے اور امت مسلمہ کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے۔ سورۃ آل عمران میں کن دو گروہوں سے خطاب کیا گیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں سے خطاب کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں کس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دے دیا گیا ہے۔ غم اور مصائب کی کیا حکمت ہے؟ غم اور مصائب کی حکمت یہ ہے کہ ان کو حکمت کے ساتھ برداشت کیا جائے اور صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ سورۃ آل عمران میں کن لوگوں کو عقل مند قرار دے دیا گیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں ان لوگوں کو عقل مند قرار دے دیا گیا ہے جو صاحب فراست ہیں۔ تیسرا سوال ہے، تفصیلی جواب دیجیے۔ سورۃ آل عمران کا تعارف اور خصوصیات تحریر کیجیے۔ سورۃ آل عمران قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے تیسری سورت ہے۔
اس میں یہ صورت مکی ہے اور اس میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں۔ اس کا نام حضرت عمران کے نام پہ ہے، جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے۔ مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور بہت فضیلت والی خاتون ہیں۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس سورت کی آیات کی تعداد 200 ہے اور کل 20 رکوع پر مشتمل ہے۔ عمران کا لفظ اس کی 33ویں آیت سے لے کے 37 آیت تک اللہ رب العزت نے عمران کے خاندان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو عمران کا ایک نام امان اور زہرہ بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 روشن صورتیں سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن بندے کے اوپر بادلوں کی طرح آئیں گی، جیسے پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں اسی طرح ہوں گی، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ آل عمران کا اور سورۃ بقرہ کا عالم ہوتا تھا، اس کو بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ عزت دی جاتی تھی۔ اس کی آیت نمبر 61 جو ہے وہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ اس میں اہل نجران کا ایک گروہ آیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مباہلہ کرنے کا کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے تیار ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، لیکن وہ اہل نجران کا گروہ جو ہے وہ بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کرتا تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو، اس قوم کو تباہ کر دیتے اگر وہ مباہلے میں آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کے لیے اپنے اہل بیت کو تیار کر لیا تھا۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب جس میں عیسائی اور یہودی، ان کی غلطیوں کا پردہ چاک کیا ہے اور ان کے عقائد پر بھی تفصیلی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور مسلمانوں کو بھی کہا گیا ہے کہ تم خیر الامت ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور تم امت خیر اور لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس صورت کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے، جو شخص پڑھتا ہے یہ قیامت کے دن اس شخص کی حفاظت کرائے گی، اس شخص کی حفاظت کرے گی اور اس قیامت کے دن اس شخص کی حفاظت کرے گی۔ غزوہ احد، دوسرا سوال ہے غزوہ احد پہ مفصل نوٹ لکھیے۔ غزوہ احد وہ جنگ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد اہل مکہ نے جنگ بدر کا انتقام لینے کے لیے 3 ہجری کو، شوال 3 ہجری کو نکلے، مکہ سے نکلے، اور ان کے ساتھ تقریباً 3000 کے قریب جو تھے وہ لوگ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 1000 کے ساتھ مدینہ طیبہ سے نکلے تھے، لیکن راستے میں منافقین الگ ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس تقریباً 700 کے قریب مجاہدین تھے۔ صحابہ بڑی جان فشانی کے ساتھ لڑے۔ شروع میں مسلمانوں کا پلڑا باری رہا، لیکن ایک ایسا واقعہ ہوا کہ مسلمانوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کاٹھی پر کھڑا کیا تھا ایک دستے کو، 50 سے 60 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، لیکن جب کفار مکہ احد کو چھوڑ کے بھاگ گئے تو انہوں نے موقع جانا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ملے تو پیچھے سے خالد بن ولید کی قیادت میں کفار نے حملہ کر دیا۔ مسلمان جو تھے وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے، اس بے خبری میں مسلمانوں پہ حملہ ہوا، جس کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس میں 70 کے قریب اصحاب جو ہیں وہ شہید ہو گئے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی شہید ہو گئے۔ تو اس طرح بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے ان کا پیچھا کیا اور دور تک جو تھے کفار مکہ کو بھگا دیا، اور اس طرح مسلمانوں کو میدان میں تو فتح ہوئی،
لیکن بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ سورۃ آل عمران کے بنیادی مضامین اور اہم نکات، بنیادی مضامین اور اہم نکات جو ہے وہ سورۃ آل عمران کے بنیادی مضامین اور اہم نکات میں یہ ہے کہ اس میں اہل کتاب کی غلطیوں کا پردہ چاک کیا گیا ہے اور اہل ایمان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں دنیا کے تمام انسانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں کی تمام بکھری جماعتیں اور گروہوں کا اتحاد اور اتفاق اگر ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسلام کے پرچم تلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہو سکتا ہے۔ تو اس میں دو گروہوں سے خطاب کیا گیا ہے، یعنی ایک اہل کتاب یہودی اور عیسائی، اور دوسرا جو ہے وہ مسلمان ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ اور اس میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ تمام ان کے اعتقادی گمراہییں اور اخلاقی خرابیوں پر تنبیہ کرتے ہوئے اہل کتاب کی اعتقادی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں پر تنبیہ کرتے ہوئے انہیں سمجھایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دین کی دعوت دے رہے ہیں جس کی دعوت پہلے انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ دے کے گئے، اور یہ دین اسی کا تسلسل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس امت کو بہترین امت قرار دے دیا گیا ہے، اس لیے اب یہ پرچم ان کے پاس ہے کہ یہ لوگوں کو علم کی طرف بلائیں گے، یہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، اور اس دنیا کی اصلاح کا ذمہ جو ہے وہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اہل کتاب اور منافقین کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ تو عام طور پہ اس کے مضامین کو ہم اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں کہ اہل کتاب یہودیوں اور مسیحیوں کے غلط عقائد کی اصلاح کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق اہم ہدایات دی گئی ہیں، سود کی حرمت کا واضح اعلان کر دیا گیا ہے، اہل کتاب کے قبیلہ اول سے متعلق نظریہ کو غلط قرار دیتے ہوئے بیت اللہ کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دے دیا گیا ہے، امت مسلمہ کو باہمی اتفاق و اتحاد، محبت و الفت کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا ہے جو ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کی تلقین کی گئی ہے، غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، بخل پر وعید اور صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے، کافروں سے معروف نہ ہونے، جہاد اور میدان جنگ میں ثابت رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران کے اختتام پر فلاح و نیکی، کامیابی کے اصول بیان فرمائے گئے۔ سوال نمبر 4، درجہ ذیل قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیں۔ تو عطا کرتا ہے، تخرجو تو نکالتا ہے، لا تخزنا ہمیں رسوا نہ کرنا، الابرار نیک لوگ، تعزو تو عزت عطا کرتا ہے، مصوبینا نشانیے، المیاد وعدہ، لا تخلف تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تولج اللیل فی النہار، تو ہی ہے جو رات کو دل میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وتخرج الحی من المیت اور نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، وتخرج المیت من الحی اور مردہ کو زندہ سے۔
بترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، یامرون بالمعروف، بلکم من امت یدعون، اور تم میں سے ایک جماعت ہو یدعون علی الخیر، جو لوگوں کو دے دعوت خیر کی طرف، بلائی کی طرف، یامرون بالمعروف، اور لوگوں کو حکم دے نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرے، اولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ الف من الملائکۃ مسومین۔ بلا ان تصبروا، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو، ان تصبروا صبر کرو، وتتقوا اور اللہ سے ڈرو، ویاتکم من فورہم اور تم پر وہ حملہ آور ہو جائیں، ھذا یمددکم، اور تمہارا رب، یمددکم ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد کرے، بخمسۃ الف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتوں سے جو کہ اس نے مقرر کیے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ لوگ الذین ينفقون، وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، والکاظمین، کاظمین الغیظ، اور وہ ضبط کرتے ہیں غصے کو، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ ربنا، آئے ہمارے رب، انک من تدخل النار، بے شک جسے تو نے داخل کر دیا آگ میں، پس اسے ذلیل کر دیا، اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔